میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود شریف پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا درود شریف پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی محفل منعقد کرتے ہیں، کوئی بھی مجلس کرتے ہیں، کہیں بھی بیٹھتے ہیں، دینی ہو یا اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہو، اچھی محفل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا کریں، تاکہ اس کی برکتیں ملیں ہمیں، اور وہ ہماری محفل ہو، چاہے گھریلو محفل ہو، چاہے کسی دینی محفل ہو، اس کی برکتیں ہمیں میسر ہو، اور اس سے ہمیں فائدے میسر ہو، فائدے حاصل ہو۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہاں بچانے سے کیا مراد ہے؟ کہ جب ہم اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اپنے صبح و شام کے جو معمولات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچائیں گے، تو یہی بچانا اس آگ سے بچانا ہوا جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر کو بتایا گیا ہے۔ اور یہاں اللہ عز و جل بچانے کا حکم دیتا ہے کہ بچاؤ، ایک ذمہ داری ہے نا؟ ذمہ داری کب ادا کی جاتی ہے؟ جب ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، جب ہم اس ذمہ داری کو یا ایسی چیزوں کو جب ہم جانیں گے کہ یہ چیز
ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے دور کرتی ہے، جب ہم یہ چیز جانیں گے تبھی تو ہم خود بھی بچیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے۔ تو اس کا تعلق علم سے بھی ہو گیا کہ ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ یہاں شارحین حدیث اس کی شرح فرماتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہوگا جس کا سیکھنا فرض ہے۔ یقیناً ان علم میں جن کا سیکھنا فرض ہے، سب سے پہلے عقائد کا علم ہوگا کہ ہم اللہ عز و جل کو ہم کیسے جانیں، ہم اللہ عز و جل کو کیسا جانتے ہیں، ہم اللہ عز و جل کو کیسا مانتے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ عز و جل پر، اور اس کے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان کیسا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان کیسا ہے، ان کا علم سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کوئی بھی کفریہ کلمات بک دیں اور ہم کہہ دیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کہ ہم پر ضروری ہے ہم اللہ عز و جل کی شان کو جانیں، ہمیں اللہ عز و جل کے بارے میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، اس کے رسول کے بارے میں جانیں، اس کی کتابوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حساب و کتاب کے بارے میں۔ یہ علم ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور دوسرا چیز عبادات کا علم، اللہ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ان کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جب ہم بلوغت کے قریب ہو جا رہے ہیں، بالغ ہونے والے ہیں، تو ہم پر نماز فرض ہوتی ہے، تو ہمیں نماز کا علم سیکھنا فرض ہے کہ ہم اپنی عبادت کو جو ہم پر فرض ہونے والی ہے، فرض ہو رہی ہے، اس کا علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی عبادت صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ عز و جل سب کو مال دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، لیکن اس مال کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ہے کہ کب ہم مالک نصاب ہو رہے ہیں، کب ہم پر ہماری مالوں پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ صحیح طریقے سے حساب کر کے سال بھر میں زکوٰۃ نکالنے میں غفلت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، ہم فلاں سے پوچھ لیتے ہیں، فلاں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ جیسے نکالتے ہیں ہم بھی نکال دیتے ہیں۔ بھائی اس کا مال الگ ہے، آپ کا مال الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے۔ تو یہ بھی پھر اللہ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ کا روزہ کب صحیح ہوتا ہے، کیسے صحیح ہوتا ہے، کب ٹوٹتا ہے، کب اس میں خرابی آتی ہے، ہم روزہ صحیح طریقے سے رکھنے کا کیا حق ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ نے مال دے دیا ہے، اور ہم پر اگر حج فرض ہوتا ہے تو اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے، بدنی اور مالی عبادت ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے، اسباب دیا ہے، حج فرض بھی ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ حج فرض ہے کہ نہیں ہے، تو ہم اس غفلت میں نہ رہیں کہ معلوم ہی نہیں ہم پر کہ ہم پر حج فرض ہے کہ نہیں،
ضروری ہے، اسی بات کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں. یہ غفلت ہم پر ہمیں نقصان دے گی. اور اس کے علاوہ انسان اگر کاشتکار ہے، کھیتی کرتا ہے، تو کھیتی کے علم، کھیتی کے بارے میں جو اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، اور مثلا اگر بزنس کرتا ہے اس کے ماتحت لوگ ہیں، اور آفس میں ایسے بہت سارے، انسان کی جیسی حالت ہوتی ہے اس کے مطابق علم سیکھنا ضروری ہے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ہم ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسان ہیں. اور پھر اگر بندے کو شادی کرنا ہے تو شادی کرنے کا بھی معاملہ بہت بہت اہم ہوتا ہے. جیسے ہم دوسرے دنیاوی معاملات میں بہت تیاریاں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سول سروسز میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا ہے، یا سرکاری اور دوسرے ڈپارٹمنٹس میں اپائنٹمنٹ ہو گیا اس کا، لیکن فوراً اس کو ڈیوٹی پر نہیں بھیجتے. 6 مہینہ، سال پر، 2 سال اس کی بہت سخت ٹریننگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اب تم اپنا کام کرو. لیکن ہمارے یہاں حالات ایسے ہیں کہ بچہ یا بچی شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، والدین ان کی شادیاں کر دیتے ہیں. شادی کے جو بنیادی، نکاح کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے واقفیت نہیں ہوتی. رشتہ جو اتنا اہم ہوتا ہے، دو اجنبی ہیں لیکن ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے حلال طریقے سے، شریعت کی روح سے ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں اور اس سے انسانی زندگی، انسانی نسل آگے بڑھتی ہے. یہ اتنا اہم یہ رشتہ ہے، اس رشتے کی باریکی کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم ذرا سی بات پہ اس رشتے کو ختم کر لیتے ہیں. ہمیں اس رشتے کی نازکی کو سمجھنا ہے، اس کے بارے میں بھی تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے نا. ذرا سی بات ہو جاتی ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ 2 جان ہیں، 2 الگ الگ انسان ہیں، الگ الگ سب کی طبیعت ہے، الگ الگ سب کی فطرت ہے. کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے. ہمیں ہمیشہ ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، لیکن اسلام نے ہمیں اسی بات پر اجر دیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھی کو کوئی بات ناپسند ہو تو تم صبر کرو. ہو سکتا ہے اس کی دوسری بات میں پسند آ جائے، دوسری چیزیں اس سے بہت اچھی ہوں اور تمہارے لیے اللہ عز و جل اس میں بھلائیاں رکھے گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو ان سب کا تعلق، یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں، ان سب کا تعلق فرض علوم میں سے آتا ہے کہ کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں اس حوالے سے، بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھنا ہم پر ضروری ہے. ہمیں چھٹکارا نہیں ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم کو معلوم نہیں ہے. جب ہم بزنس کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں باریکیاں سیکھتے ہیں نا. ہمیں کوئی کاروبار کرنا ہے تو جو پرانے بزنس مین ان سے باریکی ہم سیکھتے ہیں نا، تاکہ ہمارا کاروبار ترقی کرے. اگر کوئی میکینک ہے تو وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے. بغیر سیکھے کیا کوئی گاڑی کے پرزے کھول کر اس کو اچھے سے جوڑ سکتا ہے، اس کو اچھے سے بنا سکتا ہے، اس کی مرمت کر سکتا ہے؟ وہ اس کو خراب ہی کرے گا. آپ دیکھیں اس کو بندہ خراب ہی کرے گا. جائے کہ اس کو بہت اچھا کر دے، اس کو پہلے سے اس کی خرابیاں دور کر دے. جب اس کو علم ہوگا ہر پرزے کو صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر رکھنے کا، اس کو چیزوں کو بنانے کا علم ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے کام کرے. اسی لیے اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چاہے دین کا ہو، چاہے عصری ہو، زمانے کا علم ہو. لیکن دین کا علم جو فرض ہے اتنا تو ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ وہ اللہ عز و جل کی صحیح طریقے سے بندگی کر سکے. قرآن پاک میں ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. تو بندہ پورا اسلام میں کیسے داخل ہوگا؟
جب تک وہ صحیح طریقے سے عبادات، معاملات اور جو عقائد ہیں ان تمام چیزوں کا علم صحیح طریقے سے رکھے گا، تبھی وہ اسلام میں صحیح طریقے سے عمل کر سکے گا۔ اور جو کہا گیا آگے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، تو شیطان کی پیروی سے تبھی بچے گا جب معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں علم پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے خود علم حاصل کر لیا، ایک تو ہم نے علم حاصل کر لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پر ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان احباب تک وہ علم کی روشنی پہنچائیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں، گاؤں قصبوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم سے کورے ہوتے ہیں، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم کوشش پر ان کی مدد کریں علم حاصل کرنے میں، چاہے مالی طور پر، چاہے فکری طور پر۔ یعنی ہم ان کو بتا تو دیں، ان کو سکھا تو دیں، ان کو گائیڈ تو کر سکیں صحیح طریقے سے کہ آپ اس لائن میں آگے جا سکتے ہو۔ اگر آپ کو اس لائن میں جانا ہے تو آپ کیسے کیسے آگے جاؤ گے، کیسے کیسے اپنے تعلیم اور اپنی چیزیں سیٹ کرو کہ تم بہت حد تک کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہم پر ضروری ہے۔ یہ دین جو ہے نا، یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ پورا دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں، ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں۔ جب کوئی مسلمان ہم سے کوئی مشورہ کرے تو ہم اسے صحیح مشورہ دیں۔ ایسا نہیں کہ کسی نے ہم سے مصیبت میں، پریشانی میں مشورہ مانگا کہ بھائی مجھے یہ بتا دیجئے، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں، یہ سارے مسائل ہیں ہماری زندگی میں، اور آپ نے اس کو کچھ کا کچھ بتا دیا اور آپ اپنے دل میں خوش ہیں، میں نے تو ان کو بیوقوف بنا دیا، اب یہ بندہ پھنسے گا جا کے۔ اللہ اکبر! ایسا نہیں کرو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات آ رہی تھی علم کی اور ذمہ داریوں کی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ احساس ذمہ داری سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے احساس ذمہ داری۔ ذمہ داری کا احساس ہو جانا، ایک بندے کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہو گیا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارے اوپر کون سی ذمہ داریاں ہیں، یا آپ جہاں کام کر رہے ہیں، جس کے ماتحت ہیں، جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، تو جب ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہوگا نا تو ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ جب احساس ہی نہیں ہوگا تو ہم ذمہ داریاں صحیح طریقے سے کیسے ادا کریں گے؟ آئیے اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک بیان کروں۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس میں بتایا، پھر یہ حدیث لمبی ہے تھوڑی سی، اس کے بعد میں بتایا کہ جو سردار ہے، جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، جو اس کے انڈر میں لوگ ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اللہ کے میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ یوں تو ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، لیکن کہاں تک نبھاتے ہیں وہ ذمہ داری؟ ہم صرف ان کی دنیاوی ضروریات تک نبھاتے ہیں۔ اچھا سے اچھا کھلائیں گے پلائیں گے، اچھا سے اچھا کپڑا پہنائیں گے، اچھے اسکول کالج میں ان کو تعلیم دلوائیں گے، لیکن ہم ان کی دینی اور روحانی حوالے سے ہم بے فکر ہوتے ہیں، ان کے دین کے حوالے سے ہم بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوتے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دونوں چیزیں ہم پر لازم ہیں۔
کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھی زندگی گزارو، اچھا کماؤ، اچھے سے رہو، اچھا لائف اسٹائل ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دین، آپ کی عبادتیں، آپ کے معاملات بھی اچھے ہوں۔ اور اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مال اور اس کے گھر بار کے بارے میں وہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے مال و اسباب کی نگہبان ہے، اور جو نوکر ہے وہ بھی اپنے مالک کے مال و اسباب کا، اپنے مالک کے بارے میں اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے مالک کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، ایسے ہی جو نوکر ہے، جو ماتحت ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے اپنے مالک کے ساتھ سامان کے بارے میں، مالک سے معاملات کے بارے میں۔ اور پھر اخیر میں ایک بار اور اسی بات کو دہرایا گیا ہے کہ سن لو، کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس لیول کی ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص کم از کم اپنے گھر کا تو ذمہ دار ضرور ہے۔ کچھ لوگ معاشرے میں اہم ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کے ممبر ہوتے ہیں، جو اور ذمہ دار ہوتے ہیں معاشرے کے، اور جو شہر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ڈی ایم ہے، ایس ڈی ایم ہے، نیتا ہے، جو بھی، میں کسی کا نام لے کر خاص طور سے نہیں بتانا چاہتا، میں ایک ذمہ داری بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا جتنا عہدہ ہے، ہر شخص اپنے عہدے کے حساب سے ذمہ دار ہے۔ کوئی ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ اس کا عہدہ بہت بڑا ہے، ویسے اس کی ذمہ داری ہے، اس سے ویسے ہی سوال ہوگا۔ اسی لیے ہم نے کہا ہر شخص اب اس بات کا محاسبہ کرے، اس بات کو جانچے، غور کرے کہ اللہ نے ہمیں کن کن چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹیچر ہے تو اس کے اوپر بھی ان قوم کے نونہالوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے۔ ایسا نہیں کہ وہ کلاس میں آ کر وقت گزار کر چلا جائے۔ یہی بچے قوم کے مستقبل ہیں، یہی قوم کو لیڈ کریں گے آگے آ کر، یہی انجینئر ہوں گے، یہی ڈاکٹر ہوں گے، یہی وکیل ہوں گے، یہی لیڈر ہوں گے، یہی امام ہوں گے، یہی مفتی بنیں گے، جو قوم کو صحیح طریقے سے ان کو لیڈ کریں گے۔ تو اسی لیے ہم پر ذمہ داری ہے کہ جو جس حیثیت سے بھی ذمہ دار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، ذمہ داری کا احساس کرے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں بیان کر دوں اسی ضمن میں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ مارنے کا مطلب ہلکی مار، یعنی ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے بستر کو الگ کر دو۔ 10 سال کے جب ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ پھر وہ بچہ بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے، پھر چاہیے کہ ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ جب اس حدیث پاک پر جب غور کیا گیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ 7 سال کی عمر میں بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے ابھی، تو کیوں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اور 10 سال کی عمر میں سختی کی جا رہی ہے۔ تو مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ 7 سال کی عمر میں بچے کے مائنڈ میں ایک شعور ڈیولپ ہوتا ہے، ایک احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس وقت بچہ اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے لگتا ہے، صحیح اور برے کی پہچان اس کے اندر آ جاتی ہے، بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ 10 سال کی عمر تک لگاتار حکم دیتے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت بچہ کمزور ہے،
باپ کی باتیں مانتا ہے وہ باتیں مانے گا آپ کی اور نماز پڑھنے آئے گا. پھر 10 سال میں بھی اگر وہ نماز کا عادی نہ بن سکے تو تھوڑی سی سختی کی جائے اس پر تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے, نماز پڑھنے لگے. ایک دوسری بات میرے ذہن میں یہ بھی آئی کہ بہت سارے لوگ اگر ہم کسی کو جب وہ بالغ ہو جائے, فقہا نے بلوغت کی مردوں میں حد رکھی 15 سال. 15 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں عموماً, کہ اگر 15 سال یا اس کے بعد ان کو نماز کا حکم دیا جائے تو اس وقت بچے سرکش ہو جاتے ہیں, اس وقت بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں, وہ آپ کی ہر بات کو پھر نہیں مانتے. اگر اب اس کے بعد پھر بچوں پر آپ سختی کیجیے گا, مثلا بچہ 18-20 سال کا ہو گیا, پھر آپ ان پر سختی کیجیے اور ماریے, پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچھ بچے جو اچھے ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اپنے باپ کو آگے دکھائیں گے, باتیں نہیں مانیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر قربان جائیے, انہوں نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. بچہ جس وقت مکمل ماں باپ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اس وقت حکم دیا کہ اسی وقت سے بچوں کو دین کی طرف راغب کرو, اپنے ساتھ نماز کے لیے مسجد لے کے آؤ. جب بچہ نماز کے لیے آپ کی بات مانے گا تو یہ اس بات سے پوری امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ بندہ جب نماز کی بات مان لے گا تو دوسرے تمام کاموں کی بھی بات مانے گا. یہ ہے تربیت کا ایک اصول. ہمیں چاہیے کہ اسلام کا جو نظام تربیت ہے اس کا مطالعہ کرے, اس کی باریکیوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کریں. انشاءاللہ ہمارا گھر دینی ہوگا, ہمارے گھر کا ماحول دینی ہوگا, ہمارا معاشرہ دینی ہوگا, تو ہمارا معاشرہ دینی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. بس میں اپنی گفتگو کو اسی خلاصے کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے ایک مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جن کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اللہ کے دین پر, اللہ کی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کر کے, اس کے دین کی معلومات حاصل کر کے, دینی علم حاصل کر کے, اس کی عبادات پر صحیح طریقے سے کاربند ہو کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانا ہے اور ہمارے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے تاکہ ہم اللہ عز و جل کے وہاں جب ہمیں جواب دینا پڑے تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو, ہمیں رسوائی نہ ہو, ہمیں پشیمانی نہ ہو. اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے اور ہم سب کو برائیوں سے بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کا سچا پکا پابند بنائے. نماز اللہ عز و جل کی بہت بڑی عبادت ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.